کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق. دیکھیں قرآن موت کا منظر پیش کر رہا ہے. کلا، خبردار ہو انسان، اذا بلغت التراقیہ، جب تیری سانس موت کی طرف سفر کرنے کے لیے تیری اس ہنسلی تک پہنچ جائے گی. یہ تراقی، چھاتی نہیں ہے ہڈیاں. تراقی، بلغت التراقیہ، مرنے کے وقت یاد رکھیے ہمیشہ جو موت شروع ہوتی ہے وہ پاؤں سے شروع ہوتی ہے. موت طاری جو ہوتی ہے پیر ٹھنڈے ہونے شروع ہوتے ہیں اور یہاں سے جسم جو ہے وہ موت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مرنا یہاں سے شروع ہوتا ہے. کلا اذا بلغت التراقیہ وقیلا، بندہ جو ہے وہ مرنا ہے، اس کی سانس اکھڑ کر یہاں تک پہنچ گئی. اب لوگوں میں شور پڑ گیا، من راق، دم پھونک کرنے والا کو لے آؤ یار، بندے یہاں کے ہو گئے. رقیہ میں نے دم پھونک کرنے والا ہے جی، کوئی تویز دینے والا، کوئی دم پھونک کرنے والا. رقیہ. انا المسموم ما عندی بتریاق ولا راقی ادر کا سم و ناولہا الا یا ایھا الساقی. تو یہ رقیہ کا معنی ہے. یہ شعر میں یہ ہے یزید کا شعر، بہرحال میں نے اس کو استعمال کے لیے پڑھ دیا. تو یہ بھائی اس کو بلا لو. من راق، کون ہے جو دم پھونک ڈالے؟ بھائی کسی پیر فقیر کو لے آؤ، کسی حکیم کو لے آؤ، کسی عامل کو لے آؤ. قرآن بیان کر رہا ہے راق کون ہے، کوئی ہے؟ والتفت الساق بالساق، اور اس کی پنڈلیوں سے جڑ گئی. مرنے والا جو ہے وظن انہ الفراق، اور جو جس پر یہ حالت طاری ہے وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ جدائی کا وقت ہے، اب مجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے جی. نہ کوئی حکیم بچا سکتا ہے اور نہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی بچا سکتا ہے. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی مل گئی. الی ربک یومئذ المساق، اس دن اے کملی والے تیرے رب کی طرف اس بندے نے آنا ہی آنا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو قرآن شریف بیان کر رہا ہے موت کے منظر کو. تو یہ وہ طبقہ ہے کہ جو پھر بلاتے ہیں جی اس عامل کو بناؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ. تو یہ جو دنیا سے دل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پیسہ دولت اور اس پر گھمنڈ کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی زندگیاں گزار چکے ہوں اور جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہو، وہ لوگ دل نہیں لگاتے. گزرتے ضرور ہیں دنیا سے، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. یہ بازار دنیا سے صرف گزرتے ہیں، خریدتے کچھ نہیں.